تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیہ علی نے۔ رفعت نے آمنہ کو اس جیتی جاگتی دنیا میں لانے کی بہت کوشش کی اور اب بھی کر رہی تھی، جہاں وہ ہر وقت ہنستی گاتی رہتی تھی، مگر اسے تو جیسے پلٹنے کا شوق ہی نہ رہا تھا۔ وہ تو صرف زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ سانسوں کی ڈور جب تک بندھی رہتی ہے، انسان کو جینا پڑتا ہے، چاہے وہ جینا چاہے یا نہیں۔ یہ بات رفعت کئی دنوں سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ یہ سمجھ ہی نہ پا رہی تھی۔ آخر کار رفعت اور عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیں گے، کیونکہ نئے موڑ پر نئے لوگوں سے ملاقات شاید اس کی سوچ کا دھارا بدل دے۔ رات کے کھانے پر جب وہ اکٹھے ہوئے تو رفعت نے کہا، بیٹی، رونے سے مرنے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے، بلکہ اس سے ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بار پھر آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے، مگر وہ انہیں ضبط کرتے ہوئے بولی، انٹی، انسان بیچارے کے پاس سوائے آنسو بہانے کے کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ عامر جھٹ سے بولا، غلط، بالکل غلط۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو ایسی صورتحال سے بچانے کی کوشش کریں جس سے گزر کے ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ نوالا ہاتھ میں پکڑے وہ بولی، بھائی، پر ہجوم دنیا میں ان نقاب پوش لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے جو ہمارے آنسوؤں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انہیں تلاش کرنا ہی تو اصل بہادری ہے۔ اس سے نہ صرف اور بہت سے لوگ بچ سکتے ہیں، بلکہ مرنے والوں کی روح کو بھی تسکین ملتی ہے۔ عامر نے اس کا حوصلہ بڑھایا، مگر عامر نے تجویز دیتے ہوئے کہا، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اگر اپنے علم کو بروئے کار لاؤ تو دوسروں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس گتھی کو سلجھاؤ، ان وجوہات کو تلاش کرو جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میرا ذہن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ ایک مسلمان اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ خود اپنے مسلمان بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دے، اور وہ بھی اسے جو بے گناہ ہے۔ حقائق تلاش کرو، وجوہات جانو۔ عامر کی باتوں کو وہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ ضرور یہ سب جاننے کی کوشش کرے گی تاکہ ان لوگوں کو یوں مرنے سے بچا سکے۔ عامر کی باتوں نے اس میں نیا جذبہ پیدا کر دیا، نئی سوچ کو جنم دیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کے جذبے کی چمک ابھر آئی۔ گل خان اور سیف الرحمن آج پھر بچوں کو لے جانے آئے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ اب یہاں نئے بچوں کو رکھا جائے۔ پہل تو یہ بچے روتے دھوتے رہے، مگر اب ان کے آنسو مکمل طور پر تھم چکے تھے۔ کچھ دنوں میں وہ کافی حد تک بدل چکے تھے، مگر والدین سے بچھڑنے کا دکھ ابھی تک ان کے دلوں میں تھا۔ مگر اب انہوں نے دلوں کو دلاسا دینا چھوڑ دیا تھا کہ وہ پھر سے والدین سے مل سکیں گے۔ سلاخوں سے سر ٹکرا کر وہ تھک چکے تھے، اور اب جب انہیں منتقلی کا علم ہوا تو ایک بار پھر سے گھبرا گئے۔ اب انہوں نے یہاں رہنا تو سیکھ لیا تھا، مگر نئی جگہ جانے کیسی ہو، وہاں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ان سوچوں اور سوالات نے ان کے ذہن کو پھر سے الجھا دیا تھا۔ مگر ان کے اندر اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ ان سوالات کے جوابات جان سکیں۔ گل خان نے بچوں کو قطار میں کھڑا کیا، اور پھر جب سیف الرحمن نے بھجوانے کا اشارہ کیا تو وہ باری باری ایک ایک کو جانے کا اشارہ کرتا رہا۔ گاڑی میں وہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ چکے تو گل خان نے ڈرائیور کے ساتھ دھیمی آواز میں بات چیت کی، جسے سننے کی انہوں نے بہت کوشش کی، مگر سن نہ پائے۔ یہ گفتگو زیادہ لمبی نہ تھی، اس لیے چند ہی لمحوں بعد ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سیف الرحمن نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے انہیں وارننگ دی، بھاگنے کی کوشش مت کرنا ورنہ مر جاؤ گے۔ سب نے یک زبان ہو کر جی کہا۔ پھر گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس اجنبی جگہ سے نئی جگہ کی طرف چل دیے۔ گاڑی پہاڑی راستوں پر چل رہی تھی۔ ایک دو بچوں نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بیکار۔ انہیں باہر کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، کیونکہ گاڑی کے شیشے عام گاڑیوں جیسے نہ تھے، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ راستے نہ پہچان سکیں۔
یہ کوشش ناکام ہوئی تو انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ یار یہ نہ جانے ہم کو کہاں لے جا رہے ہیں، ہم کو خود بھی معلوم نہیں۔ آج ہماری طرح وہاں کچھ نیا بچہ لایا گیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تم کو کیسے معلوم؟ ہم نے خطرناک گل خان اور الو کی آنکھوں والے سیف الرحمان کو باتیں کرتے سنا تھا۔ کب؟ جب وہ ہم کو لے جانے کا بات کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے؟ ہمارے جیسا۔ کیا مطلب ہمارے جیسا؟ یار ہم وہاں کیسے پہنچا تھا؟ اغوا ہو کر، بالکل اسی طرح ان لوگوں نے انہیں بھی اغوا کیا ہوگا۔ ڈرائیور کو جو سرگوشیوں کی بھنک پڑی تو غصے سے بولا، تم آپس میں بات چیت بند کرو ورنہ ہم ابھی تمہارا بندوبست کر دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ ڈر گئے اور سہمے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی، جسے بلی کے جھپٹا مارنے کا علم ہو گیا ہو۔ اب وہ بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں تھا، اس لیے موت کو قریب پا کر آنکھیں بند کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ اب گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ کچھ بچے تو بیٹھے بیٹھے سو گئے، مگر کچھ کی آنکھوں سے اس خوف نے نیند چھین لی تھی جو نئے مقام کے بارے میں ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا تھا۔ بے بس و مجبور اور قیدی پرندے کی طرح ان کے پاس اپنے پنجرے کو دیکھنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ چپ چاپ گاڑی کی چھت کی طرف تکنے لگے۔ پھر ایک مدھم سی آواز ابھری، یار اکبر۔ ہلکی سی آواز آئی، ہوں؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اکبر نے کہا، بہادر کیا دیکھ رہے ہو؟ بہادر بولا، کچھ نہیں، بس امی ابا کی یاد آ رہی ہے۔ اکبر نے کہا، ہم کو بھی، مگر اب ہم ان سے مل نہیں سکتا، ہم ہمیشہ ان کی قید میں رہے گا۔ بہادر نے سوال کیا، تم کو معلوم ہے ہم کدھر جا رہا ہے؟ اکبر نے کہا، ہم کو کیا معلوم، مگر ہم کو ڈر ضرور لگ رہا ہے۔ سرگوشیوں کی آواز سن کر ڈرائیور نے پھر اسی قسم کی دھمکی آمیز الفاظ کہے۔ اب تو ایسی خاموشی طاری ہوئی کہ پھر سینٹر کے اندر جا کے بھی ختم نہ ہو پائی۔ آدھی رات کو وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جوں ہی گاڑی رکی، سب ہڑبڑا کے اٹھ گئے اور دروازے کے کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ چند ساعتوں بعد دروازہ کھلا۔ اب ڈرائیور کی جگہ ایک نیا آدمی تھا۔ دروازے کے پاس کھڑا وہ تلخ لہجے میں بولا، جلدی سے نیچے اترو، دیکھو باری باری آنا، ایک دوسرے کو دھکے مت دینا۔ ایک ایک کر کے وہ گاڑی سے اتر رہے تھے۔ بہادر اور اکبر جو گاڑی کی عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، آخر ہم پہنچ گئے، کتنا اچھا ہوتا جو سفر جاری رہتا، کبھی منزل نہ آتی، جانے اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو۔ وہ ان سوچوں میں گم تھے کہ آواز آئی، تمہارے واسطے کوئی نیا آرڈر آئے گا؟ اس آواز پر وہ چونک گئے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ان کے علاوہ گاڑی میں کوئی بھی نہ تھا۔ جلدی کرو، نیچے اترو۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گئے۔ رات کے اندھیرے میں انہیں کچھ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ڈرائیور ہاتھ میں لالٹین لیے کھڑا تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں جو تھوڑا بہت نظر آیا، اس سے وہ یہی اندازہ لگا پائے کہ یہ ایک بڑے رقبے پر پھیلا ہوا کوئی اسکول ہے جہاں چند کمروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ قطار میں کھڑے ہو کے وہ ارد گرد کا اندازہ لگا رہے تھے۔ ڈرائیور نے اس اجنبی شخص کو لالٹین پکڑائی اور بولا، اب ہم کو اجازت دو۔ اچھا، خدا حافظ۔ ڈرائیور نے سلام لیا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر بہادر کا جی چاہا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے چلے، اسے اس کے گھر پہنچا دے جہاں وہ اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ رہ سکے، مگر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ ڈرائیور تو جا چکا تھا۔ اب وہاں 2-3 لوگ اور آ گئے اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لے گئے۔ سنبل نے بچوں کو مدرسے تو داخل کروا دیا، مگر اب اسے ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی تھی۔ حالانکہ اس کے ارد گرد کے بہت سے گھروں میں سے بچے مدرسے میں داخل تھے اور ان کے والدین اپنے اس فیصلے پر خوش و خرم اور مطمئن بھی نظر آتے تھے۔ اکثر اس کی ماں سے بات چیت ہوتی تو وہ یہی کہتی
کہ ان کے بچے وہاں بہت خوش ہیں، اور وہ بھی اس طرح ان کے بچوں کو کم از کم کھانے کو تو مل جاتا ہے نا، ورنہ یہاں تو وہ فاقوں سے ہی مر جاتے۔ مگر سنبل کے دل کو قرار نہ آ رہا تھا۔ سارا دن بچوں کو یاد کرتی رہتی تھی، شیرگل سے بھی بچوں کے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ اب وہ بیوی کی ان باتوں سے تنگ آنے لگا تھا، اور اب تو وہ بچوں کا ذکر کرتی تو غصے سے کہنے لگتا، اوروں کا بچہ بھی مدرسے میں جاتا ہے، مگر ان کا بیوی تمہاری طرح تفتیش نہیں کرتا۔ تم کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کو دین کی خدمت کے واسطے چنا ہے۔ قاری صاحب کہتا ہے تمہارا بچہ دین کی جو خدمت کرے گا تو نہ صرف اللہ راضی ہوگا بلکہ تمہارا دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گا۔ بڑا بوڑھا ٹھیک ہی کہتا ہے، تم عورت لوگ کا عقل تھوڑا ہوتا ہے، جاؤ اپنا کام کرو اور ہمارا بھی دماغ چاٹنا بند کرو۔ شوہر کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو جاتی اور کسی کونے میں جا کے چند آنسو بہا لیتی۔ یوں اس کے دل کو تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ 2-4 بار شیرگل نے اسے جو روتا دیکھا تو اس کو تھوڑی بہت تسلی دی، مگر جب سنبل نے دیکھا کہ اس کی باتوں سے اس کا شوہر عاجز آنے لگا ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ اداسی کو دل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کر لیا، یاد کو زبان تک آنے سے روک لیا۔ شیرگل نے اس کی یہ جو حالت دیکھی تو بچوں سے ملنے کو گیا۔ انہیں وہاں خوش و خرم دیکھ کر اس کے دل کو اطمینان آ گیا۔ اب تو اسے بیوی کا رونا دھونا، خاموش رہنا بالکل ہی فضول لگتا تھا۔ وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر کام کاج کرتا اور محنت مزدوری سے جو کماتا وہ جب بھی مدرسے جاتا بچوں کو کچھ نہ کچھ لے کے دے آتا۔ عبداللہ نے بھی کچھ ہی عرصے میں اپنے باقی کے بچوں کو بھی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ اب وہ محنت مزدوری کر کے جو 4 آنے کماتا بیوی کی دوا دارو پر لگا کے بیٹھ جاتا۔ بچوں کی ذمہ داری تو اب رہی نہ تھی، اس لیے اسے بیوی کے علاج معالجے میں دقت نہ پیش آ رہی تھی۔ علاج معالجے سے جو تھوڑی بہت رقم بچ جاتی اسے وہ کرائے پر خرچ کر کے بچوں سے مل آتا، ان کا حال احوال معلوم کر لیتا، انہیں دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ان کی روٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ قاری صاحب نے لوگوں میں یہ سوچ بیدار کر دی تھی کہ اس وقت ملک میں بے حیائی اور فحاشی کا دور دورہ ہے۔ مغربی یلغار نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ان کے دلوں میں اس بے حیائی، فحاشی، مغربی یلغار اور برائی کو ختم کرنے کا جذبہ بھی پیدا کر دیا تھا۔ اپنے حلقہ احباب اور اہل علاقہ کے تعاون سے چند تبلیغی جماعتیں بھی قائم کر دیں جو جگہ جگہ جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی، بے حیائی کو ختم کرنے اور شریعت کی پابندی کا حکم سناتی۔ انہیں ان تبلیغی جماعتوں سے کافی کامیابی نصیب ہوئی۔ یہاں اب شریعت پر سختی سے عمل بھی کیا جانے لگا تھا، مگر ابھی بھی ان میں مکمل طور پر دین کی اصل روح بیدار کرنے کی ضرورت باقی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا، جس کے بارے بات کرنے کے لیے قاری صاحب اورنگزیب کے پاس جا رہے تھے۔ ارادہ تو فجر کی نماز کے فوراً بعد جانے کا تھا، مگر غنودگی چھا گئی اور وہ کچھ دیر کے لیے سستانے کا سوچ کے لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو کافی دن چڑھ آیا تھا، مدرسے کی خیر خبر لینا بھی تھی، لہٰذا پہلے تو انہوں نے کلاسوں کا معائنہ کیا اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح پکڑے اورنگزیب کی حویلی کو چل دیے۔ راستے میں انہیں جو بھی ملتا آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھاتا، خیر و عافیت دریافت کرتے اور آگے چل دیتے۔ ہر ملنے والا ان کی ہمدردی، دین کے لیے خدمت، شریعت پر پابندی کے لیے کوششوں، اخلاق، مخلصانہ پن اور ہمت و جرت کی داد دیے بغیر نہ رہتا۔ وہ یہ سن کر عاجزی سے سر جھکا لیتے، ان کے جذبے کا شکریہ ادا کرتے اور آگے چل دیتے۔ ان کی آمد پر اورنگزیب بہت خوش ہوا اور کھڑے ہو کر ان کا باقاعدہ استقبال کیا۔ قاری صاحب کی یہ کوئی پہلی یا دوسری ملاقات نہ تھی، مگر اس کے باوجود کہ وہ کئی بار مل چکے تھے ان کے جذبے میں کمی نہ آئی، بلکہ اورنگزیب نے انہیں پہلے سے زیادہ عزت و مقام دینا شروع کر دیا۔ ہر بار وہ ان کا پرتپاک استقبال کرتا۔ اورنگزیب کو آج قاری صاحب کے چہرے پر اداسی سی محسوس ہوئی، مگر انہوں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔
سوچا وہ خود ہی بتا دیں گے۔ خاطر مدارات کے بعد اس سے رہا نہ گیا تو کہنے لگا۔ اورنگزیب ایک دم گھبرا گیا۔ ہم اتنا پڑھا لکھا نہیں اور اتنا تعلیم بھی ہمارا پاس نہیں جتنا آپ کے پاس ہے، مگر اب ہم جان گیا ہے کہ ہم کو لڑنا ہوگا۔ قاری صاحب نے کہا، بس تم تیار ہو جاؤ، کسی بات کا فکر مت کرو۔ اورنگزیب بولا، ہم کو کسی بات کا فکر نہیں، ہمارا مطلب ہے روپے پیسے کا۔ روپے پیسہ ہم لگائے گا، اسلحہ ہم دے گا، بس تم لوگوں کو تیار کرے گا۔ اس نیک کام کا واسطے ہم تم کو اتنا پیسہ دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم چاہتا ہے دین کا خدمت کرے، اللہ کے سامنے سرخرو ہو، کیونکہ ہم اس کے سامنے قیامت کے روز اس بارے جواب دہ ہوگا۔ قاری صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ہم کو یہ بات باقی لوگوں کو بھی سمجھانا ہے۔ ہم سمجھائے گا، اس کے واسطے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم ضرور چلے گا۔ قاری صاحب اور اورنگزیب نے باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے تو وہ ارد گرد کے علاقوں کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، ہر کسی سے جا کر جہاد کے بارے کہتے، انہیں آیت و حدیث کا حوالہ دیتے۔ قاری صاحب حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات بھر تہجد اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتا ہے، نہ کسی دن روزے میں سستی کرے اور نہ کسی رات نماز میں۔ مجاہد کا یہ فضیلت گھر واپس آنے تک رہتا ہے۔ سردار صاحب سبحان اللہ کہہ اٹھے اور فوراً سے ہاتھ بڑھا دیا، دوستی کا، ساتھ دینے کا۔ رفتہ رفتہ بہت سے سرداروں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، ان کے کار خیر میں شرکت اختیار کر لی۔ جب قاری صاحب نے حویلی میں جمع افراد کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ سنایا، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے اپنی راہ میں لڑنے والوں کا درجہ اور اجر ان لوگوں پر بڑھا دیا ہے جو گھروں میں بیٹھے رہیں، تو سب نے اللہ اکبر کا پرشگاف نعرہ بلند کیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کا اعلان کیا۔ قاری صاحب کے حامیوں میں اورنگزیب کے علاوہ بہت سے دوسرے افراد شامل ہو چکے تھے، وہ بھی اورنگزیب کے ہمیں اثر افراد ہی تھے۔ ان کی حمایت کے بعد قاری صاحب نے اپنے مشن میں مزید افراد کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یہ جانتے تھے یہ اور اورنگزیب جیسے لوگ تبلیغی عمل تک ان کا ساتھ دیں گے، مگر جان کی قربانی کے لیے اور قسم کے افراد کی ضرورت ہوگی۔ ان کی مدد کے بغیر مشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اپنے حجرے میں بیٹھے وہ اسی کے بارے میں سوچتے اور خود سے کہتے، اورنگزیب اور اس جیسے لوگ ہم کو مدد دے گا، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں جو جان کا قربانی دے سکے گا، اس لیے ان کا حمایت ضروری تھا۔ تم نے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ اب وہ ایک اور تجویز کے ساتھ ان کے پاس گئے، اگر آپ اپنا اپنا علاقہ میں تبلیغی عمل شروع کرے گا تو بہت سا لوگ اکٹھا ہو جائے گا۔ سب نے تجویز کی حامی بھر لی۔ قاری صاحب نے اس کے واسطے ان کی مالی معاونت کی یقین دہانی کروائی اور ایڈوانس میں کچھ رقم بھی ادا کر دی۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے میں تبلیغی عمل شروع کر دیا۔ وہ اپنے بندوں کو گلی کوچوں میں بھیجتے جو لوگوں کو گھروں سے نکلنے کا درس دیتے، اللہ کی راہ میں لڑنے، برائی، فحاشی اور بے حیائی کے لیے جان کی قربانی پیش کرنے کو اکساتے اور اس عذاب سے ڈراتے جو جہاد نہ کرنے کی صورت میں ان پر نازل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے تو کچھ کان لگا کے ان کی باتوں کو سنتے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ مومن کی شان جہاد میں ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اللہ کی راہ میں مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، سچے لوگ ہیں۔ ان کی تعلیمات کے نتیجے میں بہت سے نوجوانوں نے رضائے الہی، دین کی سربلندی، شریعت کے نفاذ، بے حیائی، فحاشی کے خاتمے اور جنت کے حصول کے لیے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ان کی مالی مدد بھی کی جانے لگی۔ کچھ نوجوان تو محض خاندان کی خوشحالی کے لیے اس جماعت کا حصہ بننے لگے۔ بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع انہیں نظر نہ آیا۔
اورنگزیب نے زیادہ سے زیادہ مالی مدد حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اٹھوانا بھی شروع کر دیا۔ دولت کے نشے میں وہ مقصد کہیں دفن ہو گیا جس کے تحت اس نے قاری صاحب کا ساتھ دینے کی حامی بھری تھی۔ ادھر اورنگزیب اور اس کے بندے لگے ہوئے تھے تو ادھر قاری صاحب بھی سرگرم عمل تھے۔ ان کے مدرسے میں اب والدین کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی آنا جانا ہونے لگا۔ ان میں گل خان اور سیف الرحمن بھی شامل تھے۔ وہ تقریباً روز ان کے پاس آتے، کچھ وقت گزارتے اور چلے جاتے۔ قاری صاحب کی راہ و رسم بڑھے تو بے تکلفی بھی بڑھی اور ایک دوسرے کی ضرورت کھل کر بیان ہونے لگی۔ قاری صاحب کے مراسم گل خان اور سیف الرحمن سے کافی پرانے تھے، مگر لوگوں کے سامنے اب آئے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح ان کے پاس اپنے مسائل کے حل اور ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے اجنبی ضرور تھے، مگر اس سوچ نے انہیں اجنبی نہ رہنے دیا۔ گل خان نے عرض کیا، قاری صاحب، ہم آپ کو لینے کا واسطے آیا ہے۔ قاری صاحب نے بغیر وجہ دریافت کے حامی بھر لی، کیوں نہیں، ہم ضرور چلے گا، تم جب جب بلواؤ گے ہم چلے گا۔ سیف الرحمن نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہمارا لائق کوئی خدمت؟ قاری صاحب نے کہا، خدمت تو ہم ضرور لے گا، بس چند دن انتظار کرو۔ دونوں نے اپنی خوش قسمتی کا اظہار کیا، آپ کب ہم کو یہ سعادت دے گا؟ بہت جلد۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے آئے۔ جو ہی اورنگزیب کے پاس لوگ جمع ہوئے، اس نے ان کی تربیت کا عمل شروع کر دیا۔ قاری صاحب نے اس کو بن مانگے بہت سا اسلحہ فراہم کر دیا۔ ان کی کچھ تربیت یہاں کی گئی۔ اس کے بعد قاری صاحب نے ان افراد کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جس کو اورنگزیب نے بخوشی قبول کر لیا، اور اگلے ہی روز ایک گاڑی آئی اور وہ اورنگزیب کے ٹریننگ سینٹر سے نئے سینٹر پر پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے سے قبل قاری صاحب وہاں موجود تھے۔ ان کی آمد پر ان کو خوش آمدید کہا گیا۔ ان کی آمد سے قبل قاری صاحب نے گل خان اور سیف الرحمن کو ان کے بارے سب کچھ بتا دیا، بلکہ انہوں نے ہی انہیں لانے کے لیے گاڑی روانہ کی تھی۔ اب انہیں ان نوجوانوں کے ساتھ ٹھہرایا گیا جو پہلے سے یہاں ٹریننگ کر رہے تھے۔ قاری صاحب کو ایک دو روز یہاں قیام کرنا تھا۔ پہلے دن تو انہوں نے آرام کیا۔ اگلے روز سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھے ہونے والے تمام لڑکے 14 سال سے 20-22 سال کے لگ بھگ تھے۔ ان سب کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور یہاں ان کو خاص طور پر جسمانی تربیت دی جاتی تھی، مگر جس مقصد کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے تھے اس کے بارے میں جاننا اشد ضروری تھا۔ یہاں آنے سے قبل انہیں اس مقصد کے بارے میں تعلیم تو ضرور دی جاتی تھی، مگر یہاں بھی وقفے سے یہ عمل جاری تھا، اور اسی سلسلے میں قاری صاحب یہاں آئے تھے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو قاری صاحب کو بات کرنے کی دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور اس کے بعد قاری صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ کا ملک میں بے حیائی اور فحاشی نے جگہ لے لیا ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم آپ کو تیار کر رہا ہے۔ تم ایک نیک مقصد کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو حقیقی مومن کہا گیا۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور انہیں عزت کا روزی عطا کیا جائے گا۔ دنیا کا زندگی عارضی ہے، آخرت کا ابدی زندگی کا انتخاب کرو۔ تم یہ جان لو کہ ایک شہید کبھی نہیں مر سکتا۔ اگر تم لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں مر گئے تو یاد رکھو، اللہ نے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کا راہ میں مارا جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ حقیقت میں زندہ ہے اور رب کی طرف سے انہیں روزی ملتا ہے۔ اللہ کا راہ میں مرنے والا حقیقت میں زندہ رہتا ہے، مگر اس بات کا شعور نہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 11 میں جان و مال سے جہاد کے بارے میں فرمان ہے، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا، تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن پاک کی ان آیات میں جنت کا خوشخبری بھی ہے اور حیات جاودہ کا بھی۔ ایک شہید کا واسطے اس سے بڑھ کر کیا اعزاز و فضیلت ہوگا کہ اس کے متعلق یہ گمان بھی نہ کیا جائے کہ وہ مردہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف سے روئے اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کا راہ میں پہرا دینے رات گزار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جنت تلواروں کا سائے تلے۔ جہاد کا واسطے اللہ تعالیٰ کا راستے میں صبح و شام نکلنا دنیا اور اس کے تمام دولتوں اور نعمت سے بہتر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاد کی فضیلت کتنا ہے، اس کا کتنا بلند مقام ہے۔ جو چیز جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اختیار کرنے کا اتنا ہی تاکید کیا جاتا ہے۔ جہاد میں جان کا بازی لگانے والے کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ہر طرف فحاشی اور اریائی پھیلا ہوا ہے، اس کا سدے باب ضروری ہے۔ جسم اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے، اس کو اس کا دین کے واسطے قربان کر دو۔ سب نے قاری صاحب کی باتوں کو بہت غور سے سنا، ان کی ایک ایک بات ان کے دلوں پر اثر کر رہی تھی۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جانیں قربان کرنے کا عہد کیا، اسلام کی سربلندی کا وعدہ کیا۔ کافی دیر فضا میں نعرہ تکبیر بلند ہوتا رہا اور پھر قاری صاحب نے اجازت چاہی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے رخصت ہوتے ہی محفل برخاست ہو گئی اور سب اپنے اپنے مقام پر چلے آئے۔